آپ یہ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ سندھ میں تقریباً 9 ٹریلین روپیہ یعنی کو 90,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سندھ میں گیا ہے، لیکن وہ پیسہ کدھر سے نکلا؟ وہ دبئی میں نکلتا ہے، وہ لندن میں نکلتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان سے ہمارے جو کچھ بلوچ سردار ہیں، جب وہ باتیں کرتے ہیں بلوچستان کے حقوق کی تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ 3 ٹریلین روپیہ 65 لاکھ کی آبادی ہے، راولپنڈی ڈویژن کے برابر آبادی ہے بلوچستان کی، 30,000 کروڑ روپیہ بلوچستان میں گیا ہے، اور 26 کروڑ روپیہ ہر سال ہر ایم پی اے کو 10 سال سے مل رہا ہے۔ یہ کدھر گئے ہیں پیسے؟ کوئی اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر آنکھوں میں آنسو لا کے بتاتے ہیں کہ جناب ظلم، ان کے جو چپڑاسی ہیں وہاں پہ جو باہر کھڑے ہوتے تھے یا جو کلرک ہیں، انہوں نے بھی راڈو کی تو کم از کم گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو جب تک یہ کرپشن اس طرح سے آپ ختم نہیں کریں گے، آپ ان کو مزید پیسے دیتے جائیں، آپ مزید وسائل دیتے جائیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جو کمیشن بنایا ہے کہ ہم نے جو 24 ٹریلین روپیہ قرضہ لیا، 24 ٹریلین کا جو قرضہ لیا، یہ قرضہ 6 ٹریلین ہم نے پہلے جب لیا تھا پچھلے 70 سالوں میں، اس قرضے میں ہم نے اسلام آباد بنایا، ہم نے منگلہ بنایا، ہم نے تربیلا بنایا، ہم نے اپنی پاکستان کی 6ٹھی بڑی دنیا کی فوج کھڑی کر دی، ہم نے نیول بیسز بنا لی، ہم نے موٹر وے بنا لی، ہم ایٹمی طاقت بن گئے۔ یہ ہم نے سارا 6 ٹریلین میں کیا۔ 10 سالوں میں ہم نے 24 ٹریلین لیا ہے قرضہ، یہ پیسے کدھر گئے؟ تو بہت اہم ہے یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کمیشن بنایا ہے آپ اس قرضوں کو دیکھنے کے لیے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ 10 سال میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں پچھلے، ان میں سے ایک بھی آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا، یہ سارے جیلوں میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی چوری ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں پاکستان میں، اس کا کوئی حساب کتاب ہی آپ کو نہیں ملتا۔ اور جب تک ہم اس چوری کو نہیں روکیں، دیکھیں 2 پاکستان میں ہمارے مسئلے ہیں، ایک تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسرا ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور یہ دونوں کاموں کو جب تک ہم نے نہیں روکنا، ہماری ترقی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی۔ لہذا ایک طرف ہم ایک پاکستان میں ہم نے ایک احتساب کا کلچر لے کے آئے ہیں، ایک شفاف حکومت قیام عمل میں لے کے آئے ہیں، اور دوسری طرف اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وسائل میں اضافہ ہو۔ وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انڈسٹری بیس جو ہے اس کو لگانا چاہ رہے ہیں، اور انڈسٹری کے اوپر جو انڈیو ریسٹرکشنز تھی وہ ہم نے ختم کی ہیں، ان کو ہم تگڑا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انکریج کر رہے ہیں پاکستان میں۔ نچلے لیول کے اوپر جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو اصل پاکستان کا جو پرابلم ہے وہ یہاں پہ پٹواری کی کرپشن، تھانے دار کی کرپشن، یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی کو ایک ریلیف کا احساس ہو۔ اب چونکہ اوپر کی کرپشن جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہے، اور نیچے کی کرپشن بھی آپ دیکھیں گے اس میں بڑی واضح کمی آئی ہے، اور اس میں اور جو ہے وہ کمی آئے گی۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم لوگ کچھ وعدوں کے اوپر اقتدار میں آئے، اور ہمارا وعدہ تھا شفاف حکومت دیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اچھی گورننس دیں گے۔ یہ 3 بنیادی وعدے ہیں جن کے اوپر ہم آئے ہیں۔ ہم نے احتساب کا عمل جو ہے اس کو الحمدللہ پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے، احتساب کا عمل جو ہے وہ اس کو تیزی ملی ہے۔ نمبر 2، ہم نے شفاف حکومت دی ہے، ٹاپ لیول کے اوپر ایک بھی کرپشن کا سال ہو گیا ہے، ایک بھی کوئی میجر کرپشن کا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ تیسری ہے گڈ گورننس دینا، اس کی طرف پوری کوشش ہم کر رہے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق میں ابھی بھی آپ دیکھیے ایک بہت گڈ گورننس کا ماحول قائم ہے۔ جہاں تک ہمارا اپنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، ہم نے وہاں پر ایک بہت پوری منسٹری کو ریویمپ کیا ہے۔ وہ منسٹری جو پہلے پاکستان میں اس کو اہمیت نہیں ملتی تھی، آج الحمدللہ اس کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کی میجر منسٹریز کے برابر ہے۔ یہ عمران خان کی جو ویژن ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ریسرچ کے ہمارے ادارے ہیں،
ان کو تگڑا کرنا ہے, ریسرچ کے اداروں کو تگڑا کرنا ہے, ان کو انڈسٹری کے ساتھ جوڑنا ہے, اور انڈسٹری اور فارمر جو ہمارا اینڈ یوزر ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے, تاکہ ایگریکلچر ہماری ترقی کرے, ہماری انڈسٹری ترقی کرے, اور ہمارا عام آدمی جو ہے وہ ترقی کرے. یہ ایک ہمارا کمپریہنسو پلان ہے جس کی طرف ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ رہے ہیں, اور ہم نے پہلے اس میں جو ہے وہ ایک سی چینج جو ہے وہ لے کے آئے ہیں تمام کے تمام عمل میں. اب ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. تنخواہیں بہت کم تھیں, ہم نے اس سارا اسٹرکچر تبدیل کر دیا. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو تنخواہیں ہیں وہ مارکیٹ ریٹس کے اوپر ہم لوگ لیں گے, تو اس سے ایک پورا جو معاملہ ہے وہ بدلے گا. بہت شکریہ.